فرماتے رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب جو صدر شیعہ علماء بورڈ پونے ہیں تشریف لے آ رہے ہیں. آمد ایک بلند نعرہ صلوات سے مولانا کا استقبال فرمائیں. مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید عباس مصطفیٰ فیضی ابن سید عباس حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی مدنی الطہی التحامی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین منتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر عصمتہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صلوات مومنین کرام، یہ مجلس چہلم، یہ مجلس ایصال ثواب ایک ایسے مرد مومن عبد خدا بند خدا کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے، جن کے سلسلے میں آپ نے مسلسل 2 سے 3 گھنٹہ تقریباً شعراء کرام سے سماعت فرمایا. مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے
مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور گوشت بھی گل چکا ہے، لہذا بہت زیادہ آپ کا وقت لینا مقصود نہیں ہے۔ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ذاکر یہ سوچتا ہے کہ اسے کیا پڑھنا ہے، لیکن چونکہ وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھے کیا چھوڑنا ہے۔ لہذا ہم لوگ اتنی تو سمجھ رکھتے ہیں کہ کہاں کیا بولنا چاہیے اور کتنا بولنا چاہیے، اور یہ برکت ہے اسی فرش عزا کی کہ اس نے ہمیں ہماری حس ششم جو ہمارا سکس سینس ہے اسے بہت ہی مضبوط کر دیا ہے، ورنہ آپ کہیں پر جائیے تو ان لوگوں کو مائک مل جاتا ہے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹر میں جتنا فیڈ کر دیا جاتا ہے انہیں اتنا بولنا پڑتا ہے، لیکن ہم جو ہیں نہج البلاغہ کے خدا کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ فرش عزا پر کب کون سا نقطہ بیان کرنا چاہیے۔ بات فرش عزا کی ہے، میں نے کہا میں بہت سی چیزیں چھوڑ رہا ہوں اور تقریباً موضوع کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہتا ہوں۔ بات فرش عزا کی ہے اور ایک ایسے شخص کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ایک شاعر نے کہا وہ زینت فرش عزا تھے اور زینت ممبر بھی تھے، ممبر بھی آیا کرتے تھے اور وہ فرش کے اوپر بھی مسلسل حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک میسج بہت عام ہوا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا سنا ہوا ہے، اس کے کچھ حصے آپ تک پہنچے ہیں اور کچھ حصے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ تک پہنچا دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آیت اللہ بہجت ان سے ملنے کے لیے ایک جوان آتا ہے، وہ توجہ کیجیے گا، ایک جوان آتا ہے ان سے ملنے کے لیے، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو پوچھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت عالم عرفان کی کتنی بلند ہستی ہے، سب جانتے ہیں ہم آپ۔ وہ جب آیا اور جانے لگا تو آغائے بہجت نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ من حسینیہ میرہم، میں امام بارگاہ جا رہا ہوں، میں فرش عزا پہ جا رہا ہوں، میں مجلس میں جا رہا ہوں۔ تو آیت اللہ بہجت نے یہ کہا یہ نہ کہو کہ امام بارگاہ جا رہے ہو، بلکہ یہ کہو کہ جنت جا رہے ہو، جنت جا رہے ہو۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور جوان آتا ہے، ایک اور جوان آتا ہے، اور آنے کے بعد یہ دونوں واقعات آپ کو ملیں گے نیٹ کے اوپر، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایک اور جوان آیا، اس سے جو ہے وہ بھی جانے لگا، تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فرش عزا پر مجلس میں جا رہا ہوں۔ تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ یاد رکھو یہ نہ کہو کہ تم امام بارگاہ جا رہے ہو، بلکہ یہ کہو کہ تم کربلا جا رہے ہو۔ اب ایک دونوں میں کانٹراڈکشن، دونوں میں تضاد ہے الظاہر، کہ ایک نے ایک سے کہا کہ جنت جا رہے ہیں، کہو کہ جنت جا رہے ہیں، دوسرے سے کہا کہ کہو جی بولیے کربلا جا رہے ہیں۔ ایک سے کہا جنت، ایک سے کہا کربلا۔ اب سنیے جو بات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی وہ یہ کہ ایک تیسرا شخص آیت اللہ بہجت کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ ایک نے آپ سے کہا، یا ایک سے آپ نے کہا کہ ہم جنت جا رہے ہیں یہ کہا کرو، اور ایک سے کہا کربلا جا رہے ہیں۔ کیا آپ کی ان دونوں بات میں تضاد نہیں
تو آیت اللہ بہجت نے جو بات کہی ہے میں اسے اپنے اعتبار سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں جو ہوں عزیز بھائی کے گھر پہ گیا یا یہ میرے گھر پر آئے اور مولانا ضمیر صاحب بھی میرے گھر پہ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ مولانا آئی ایم تھرسٹی، میں پیاسا ہوں، آئی وانٹ واٹر، مجھے پانی چاہیے۔ اور یہی جملہ جو ہے اسی طریقے سے مولانا ضمیر صاحب نے بھی کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیجئے۔ انہوں نے انگلش میں کہا تو میں پانی لے کر آیا، انہوں نے اردو میں کہا تو بھی میں پانی لے کر آیا۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں یاد رکھو الفاظ بدلنے سے مصداق بدلا نہیں کرتے ہیں، توجہ ہے نا، الفاظ بدلنے سے مصداق بدلا نہیں کرتے۔ جو واٹر کا ترجمہ ہے وہ وہی پانی بھی ہے، وہی واٹر بھی ہے۔ جو جنت ہے وہی کربلا ہے، جو کربلا ہے وہی جنت ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اگر الفاظ بدل جائیں تو مصداق نہیں بدلا کرتے ہیں۔ یہ فرش اعضا کیا ہے؟ فرش اعضا کو پہچانے میں اس مجلس کے بہانے سے ایک میسیج، ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری شہرگ ہے، یہ ہماری شہرگ ہے اور دشمن حملہ کہاں کرتا ہے؟ جو سب سے مضبوط ہو مقام، شیر گردن پہ حملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں پر ہماری جانور کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہ مومنین تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرش اعضا کی عظمت کو سمجھیے، فرش اعضا کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ مجلسیں اسی لیے برگزار کی جاتی ہیں تاکہ فرش اعضا کے ذریعے سے جو اہم پیغام ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے بچے نہ پڑھ کر جتنا پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ پڑھ کر بھی اتنا نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، ایک سچائی ہے کہ
آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہمیشہ اتحاد ہی کے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، میرا انداز یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے، بزرگ علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے، لیکن یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کوئی اتحاد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارے برادران اہل سنت نے بھی، علماء نے بھی ان کے خلاف بیانات دیے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، آپ سب نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ پاکستان میں ایک مظاہرہ کیا گیا، بہت توجہ کیجیے گا دیکھو، پاکستان میں ایک مظاہرہ کیا گیا اور اس میں یزید کی حمایت میں نعرے لگائے گئے، یزید کو رضی اللہ کہا گیا، یزید کی تعریف کی گئی۔ یاد رکھیے اس میں ہوا یہ کہ آپ لوگ بھی ناراض ہو گئے اور جو بھی یزید کے مخالف تھے وہ ناراض ہو گئے، لیکن مجھے آپ سے ہٹ کر ایک بات یہ کہنی ہے کہ ناراض ہونے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یزید کو اگر رضی اللہ کہا ہے تو اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، کم سے کم یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ رضی اللہ کا معیار ان کے یہاں کیسا ہے۔ اندازہ لگا ہے، کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا، اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ معیار کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک کسوٹی دے دی، اور یاد رکھیے گا آیت اللہ بہجت نے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں گے تو ریزولیشن جو پاس کیا، جو انہوں نے قرارداد پاس کی ہے، 30 قرارداد جو انہوں نے پاس کی ہے، بہت توجہ کیجیے گا، 30 قرارداد ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صاحب یہ کافر ہے اور یہ ہے فلاں ہے، یہ تمام چیزیں، اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مجلسوں میں نہ جاؤ، فرش عزا پر نہ جاؤ، کیونکہ یہاں پر جانے سے تم بہک سکتے ہو، تم بگڑ سکتے ہو۔ ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، لیکن یزیدی اس بات کو جانتے ہیں کہ فرش عزا پر آنے والے جو ہیں وہ بدل جایا کرتے ہیں، جو فرش عزا پر آتے ہیں وہ تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، جاؤ گے تو تم بدل جاؤ گے۔ اب سنیے کیا کہا، اچھا ہم لوگ بہت ناراض ہو گئے، ہمارے علماء بہت ناراض ہو گئے کہ انہوں نے ہمارے خلاف یہ کیوں کہہ دیا، انہوں نے ہمارے خلاف یہ کیوں کہہ دیا۔ یقین جانیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے یہ جو بات کہی کہ فرش عزا پر نہ جاؤ، آیت اللہ بہجت نے تو پہلے ہی سے واضح کر دیا تھا کہ یہ فرش عزا ہے، یہ جنت ہے، تو فرش عزا ہے جنت ہے۔ انہوں نے کیا کہا، وہاں نہ جایا کرو فرش عزا پہ، آیت اللہ بہجت نے کہا یہ جنت ہے، تو جنت میں نیکوکار آیا کرتے ہیں، بدکار نہیں آیا کرتے۔ کہ صاحب انہوں نے ہمارے خلاف یہ کہہ دیا، کبھی یہ نہ سوچئے ہمارے خلاف کوئی بول کر ہمارا کیا بگاڑے گا۔ سورج پر تھوکو گے یا چاند پر تھوکو گے تو تمہاری طرف واپس آئے گا نا، وہ جتنے طرف پھینکنا چاہا ہے وہ تو اتنا بلند ہے، سمجھ میں، کوئی علی کو نہیں گرا سکتا، کوئی اہل بیت کو جو ہے ڈاؤن نہیں کر سکتا، کیونکہ علی کا مطلب ہی ہوتا ہے بلند، تو جو بلند ہو اسے کون گرا سکتا ہے۔ یہ نام علی اللہ نے رکھا ہے، اس لیے میں نے کہا میں بہت مختصر مجلس پڑھوں گا، بس ختم کر رہا ہوں، جلدی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کریں ذرا مطلب کبھی کبھی ہماری ناراضگی یہ ہوتی ہے کہ ہم بگڑ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں ایسا کیوں ہو گیا۔ میرا ایک ذاتی نظریہ ہے، بنارس کے تمام مومنین کی، چاہے اس سے متفق ہو یا نہ ہو، کہ جب اہل بیت کی مخالفت ہوتی ہے اور جتنی مخالفت ہوتی ہے اہل بیت اسی اعتبار سے بلند بجایا کرتے ہیں۔ یہی ذریعہ دشمن جس کے ذریعے سے جو ہے
کتنے واقعات ہیں بنی عباس کے، بنی امیہ کے، ہمارے اماموں کو بلایا گیا ذلیل کرنے کے لیے معاذ اللہ، لیکن ہوا کیا کہ وہی چیز ان کی جو ہے عزت کی جو ہے کا ذریعہ بن گیا ہے نا۔ ایک ناراضگی ہمارے مومنین کو اور بھی ہے، اسے بھی سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ رسول خدا دنیا سے رخصت ہوئے، اور رسول کے رخصت ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے جنازے میں شرکت جی بولیے نہیں کی۔ آپ لوگ ناراض ہیں اس بات سے؟ آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے شرکت نہیں کی، جنازے میں شرکت نہیں کی، اس بات سے آپ ناراض ہیں؟ آپ ناراض ہو سکتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے شرکت نہیں کی جنازے میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے چاہا کہ نبی کریم کے جنازے میں یہ شرکت نہ کرنے پائے۔ توجہ ہے نا، کیونکہ جنازہ ہے پاک و پاکیزہ انسان کا، ان کے کندھے ہیں نجیس، ارے نجیس نجیس کے کندھے کے اوپر پاکیزہ جنازہ نہیں اٹھ سکتا ہے۔ ایک مثال اور دوسری دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میں بہت جلدی مجلس ختم کروں گا، عام طور سے اس طرح کی مجلسوں میں کافی ٹائم ذاکر لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلدی ختم کر رہا ہوں گفتگو کو میں۔ جناب خدیجہ کی شادی ہوتی ہے پیغمبر اسلام سے، واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہے۔ جناب خدیجہ کون ہے؟ ملکۃ جی ملکۃ العرب ہے نا جناب خدیجہ، ملکۃ العرب ہے۔ انہوں نے جب پیغمبر سے شادی کی تو جو وہاں کی جو عورتیں تھیں وہ ناراض ہو گئیں، اور یہ واقعہ موجود ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے تفصیل سے۔ ایک جملہ میں اس تاریخ کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک میٹنگ کی، توجہ کی جگہ دے، ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے جیسے پاکستان میں قرارداد پاس ہوئی تھی نا 30 عدد، اسی طریقے سے وہاں بھی قرارداد پاس کی گئی، اور اس میں یہ پاس کیا گیا کہ خدیجہ نے ایک ان کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے نہیں، ایک غریب، ایک مسکین سے، ایک معمولی انسان سے، ان کے اعتبار سے شادی کی ہے، اور یہ توہین ہے، یہ انسلٹ ہے ہم عورتوں کی۔ یاد رکھیے گا، عورت جو ہے اگر بہک جائے تو بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، یہ تاریخ میں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ پیام آزمی صاحب کہتے ہیں، پیام صاحب کہتے ہیں، ان کے فرزندیاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مکر کرتی ہے تو شیطان بھی گھبراتا ہے، اور پیار کرتی ہے تو قدرت کو بھی وجد آتا ہے۔ نظر لگا رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ بائیکاٹ، جیسے بھی ایران کا بائیکاٹ امریکہ نے کیا ہے، لیکن کیا ایران کے بائیکاٹ کرنے سے وہ ایران کا کچھ بگاڑ سکا؟ جس امریکہ نے ایران کا بائیکاٹ کیا، اسی ایران نے امریکہ کے اس ڈرون کو مارا کہ جس پر امریکہ نے فخر کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ ڈرون جو ہے وہ روس ماسکو کے اوپر سے 80,000 فٹ کے اوپر سے اڑ کر اس نے فوٹو لی، اور S-400 ڈیفنس سسٹم جو ہے جو رشیا کا تھا وہ اسے کیچ نہیں کر سکا، لیکن ایک چھوٹے سے ملک نے ڈرون کو کیا کیا، گرا کر بتایا کہ دیکھو تمہیں اس پر ناز تھا نا، تمہیں اس ڈرون پر ناز تھا، اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے نگاہوں سے وہ غائب رہے گا، دنیا کی نگاہوں سے غائب رہے گا۔ ہم نے
اسے میزائل سے نشانہ لے کر مار گرایا اور یہ بتایا کہ وہ اور ہے کہ جہاں پر جا کر تم نے اس ملک کی فوٹو کھینچ لی، لیکن ہماری نگاہوں سے یہ ڈرون اس لیے غائب نہیں رہ سکتا ہے کہ ہمارے پیچھے ایک امام غائب موجود ہے۔ امام غائب کی سرپرستی ہے، لہذا جو ہے اب کیا ہوا، یہ بائیکاٹ کر دیا ان لوگوں نے۔ اچھا بائیکاٹ کیا کیا اسے سن لیجیے کہ ان کی شادی ہوئی ہے تو ان کے ہاں ولادت بھی ہوگی، اور ایک عورت کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ۔ چنانچہ طے یہ کیا گیا کہ جتنی بھی نرسیں ہیں، نرسیں میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں دائیاں ہوا کرتی تھیں، آپ کو سمجھانے کے لیے جوانوں کے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ پرانے الفاظ جو اردو کے متروک ہو رہے ہیں اب اس کو ہم لوگ اس لیے استعمال نہیں کرتے ہیں کہ جوان نسل جو ہے ان کو سمجھتی نہیں ہے۔ نرسیں جو تھیں ان کے ہاں میسنجر پہنچے پیغام لے کر کہ دیکھو اب جو ہے شادی تو ہو گئی ہے، لیکن خبردار تم لوگ جب ان کے یہاں خدیجہ کے یہاں ولادت ہوگی تو خبردار تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ چنانچہ کتابوں میں یہی لکھا، منتہی الاعمال سے لے کر جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں یہی لکھا گیا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا کہ جب فاطمہ زہرا کی ولادت ہو تو یہ نجس عورتیں نہ آنے پائے۔ جب فاطمہ زہرا کی ولادت ہو تو یہ نجس عورتیں نہ آنے پائے، کیوں؟ اس لیے کہ طاہرہ کی ولادت ہو رہی ہے، وارث آئے تطہیر کے ولادت ہو رہی ہے، یہ نہ آئے، ان کی ولادت ہوگی تو جنت سے حوریں آئیں گی، آسیہ آئیں گی، مریم آئیں گی، حوا آئیں گی۔ صلوات پر محمد والا۔ میں اسی بات کو ذرا سا اور واضح کر دوں اور آگے بڑھا دوں، اپنے موضوع پر بھی رہنا ہے مجھے، اور سنیں کہ ایک نبی ہیں جن کا نام ادریس ہے، حضرت ادریس۔ جناب آدم کے بعد حضرت شیس ہیں، حضرت شیس کے بعد ادریس، ادریس کے بعد نوح، نوح کے بعد ہود، ہود کے بعد صالح، صالح کے بعد ابراہیم، ابراہیم کے بعد اسماعیل، اسماعیل کے بعد اسحاق، اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف، یوسف کے بعد ایوب، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جو چلتا گیا، جناب ایوب کے بعد موسیٰ، یہ سلسلہ چلتا گیا، یہ ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا۔ ان میں حضرت ادریس جو ہیں وہ بہت ہی معتبر نبی ہیں، اس لیے کہ ان کا نام قرآن میں 1,24,000 نبیوں میں صرف جو ہے چند نبیوں کا نام آیا ہے، اس میں ایک حضرت ادریس ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ادریس کتنے بلند ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ جناب ادریس کا پیشہ کیا تھا وہ سن لیجئے۔ حضرت ادریس جو ہیں وہ خیاط تھے، درزی تھے، کپڑا سلتے تھے۔ جناب ادریس میں نے خود پڑھا ہے
کہ جناب ادریس کی عبادت ایسی عبادت کیا کرتے تھے جناب ادریس کہ فرشتوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ دیکھو زمین پر اتنی عبادت کرنے والا، اتنی بندگی کرنے والا کیسا عظیم پیغمبر ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ملک الموت نے کہا، جناب اسرائیل نے کہا کہ پروردگار تیرا یہ جو نبی ہے مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ اس کی عبادت، اس کی بندگی بہت زبردست ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے دوستی کر لوں۔ بہت توجہ کیجیے گا، شاید کوئی بات میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا جاؤ۔ جناب اسرائیل جو ہے وہ پہنچ گئے، ملک الموت پہنچ گئے اور حضرت ادریس سے جو ہے دوستی کر لی۔ اچھا، دو چیزیں ہیں جو چھپتی نہیں ہیں، ایک عشق اور ایک مشق۔ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ چھپتی نہیں ہیں۔ کب تک چھپاتے کہ ہم ملک الموت نہیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ راز تو کھلنا ہی تھا۔ جناب ادریس نے سمجھ لیا کہ یہ عام انسان، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ کہا تم کون ہو بتاؤ؟ تو انہوں نے جھوٹ تو بولیں گے نہیں، ہماری آپ کی طرح تو ہے نہیں۔ کہا بھائی میں فلاں ہوں۔ اچھا انصاف سے بتائیے کہ حضور آپ کے پاس، ہمارے پاس کوئی آئے بیٹھا ہو 2-3 دن تک اور یہ کہے کہ میں ملک الموت ہوں، اچانک کہہ دے تو کیا کیفیت ہوگی؟ اور کر رہے ہیں کوئی کہہ دے کہ میں ملک الموت ہوں تو کیا حالت ہوگی؟ لیکن وہ نبی خدا تھے، وہ بہت خوش ہوئے، ارے ملک الموت اسرائیل، چلو ہم لوگ دوستی کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ اب دیکھیے جناب ادریس نے کیا کیا، کا دوستی کر لیتے ہیں۔ جناب ادریس کا جو پیشہ ہے وہ اصل میں خیاطی ہے، وہ ٹیلر ہے، کا چلو دوستی کر لیتے ہیں۔ دوستی ہو گئی۔ ایک دن جناب ادریس نے ملک الموت سے کہا ملک الموت ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری روح کو نکالو، تاکہ روح نکلنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، ہم جو تکلیف ہوتی ہے ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جناب اسرائیل نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم بغیر حکم خدا کے کسی کی روح قبض نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے پوچھ لیجئے۔ اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میرا بندہ کہہ رہا ہے تم یہ کام کر ڈالو، اور روح نکالی۔ توجہ کیجیے گا، روح جو ہے بدن سے نکال لی اور پھر دوبارہ بدن میں روح کو داخل کر دیا۔ اگر کسی کو اس واقعے کی تفصیل معلوم کرنی ہے تو حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے تفصیل سے لکھا ہے، اسے آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں تمام باتوں کو نہیں پیش کر سکتا ہوں وقت کی کمی کی بنیاد پہ۔ جناب اسرائیل نے روح کو نکالا اور پھر جسم میں داخل کر دیا۔ کہا مجھے جو ہے اوپر لے چلو۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں، میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں اپنے آنکھوں سے۔ جناب اسرائیل نے پرمیشن لیا اور لینے کے بعد ایک مرتبہ جنت کی جہنم کے دروازے پر پہنچا اور آواز دی مالک، مالک۔ جہنم کا جو ہیڈ ہے فرشتوں کا، اس کا نام مالک ہے۔ مالک دروازہ کھولو۔ کہا کون آیا ہے؟ کہا میں اسرائیل ہوں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ ادریس پیغمبر آئے ہوئے ہیں کہ یہ جہنم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھلا، جناب ادریس نے دور سے جہنم کو دیکھا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ اب سنیے، اب اس کے بعد جنت کے دروازے پر آئے، اور جنت کے دروازے پر آنے کے بعد جناب ادریس نے کہا مجھے اندر جانا ہے۔ جناب اسرائیل نے آواز دی رضوان دروازہ کھولو، دیکھو ادریس پیغمبر آئے ہوئے، اللہ سے اجازت و پرمیشن لے لیا ہے ہم نے، لہذا ہمیں اندر آنا ہے۔ جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلا، جناب ادریس جو ہے جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جنت میں داخل ہوئے، کہا مجھے دکھلاؤ۔ کہا یہ دیکھو یہ کوثر ہے، یہ دیکھو یہ تسنیم ہے، یہ دیکھو یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ دیکھو یہ جنت کا محل ہے، یہ دیکھو یہ ہے، یہ ایک ایک نعمت
نعمتوں کو دکھلایا اور دکھلانے کے بعد جو ہے کہا چلیے اب واپس جو ہے زمین پر چلتے ہیں. معاف کیجئے گا میں اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں. کہا ملک الموت اتنا بیوقوف سمجھتے ہو؟ ارے جنت کی تعریف یہ ہے کہ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. جو جنت میں آ جاتا ہے پھر باہر نہیں جاتا. توجہ ہے نا. اب جنت سے ہم باہر نہیں جائیں گے. ادریس نے کہا اب ہم یہی رہیں گے. یہ تو کتاب میں لکھا ہے کہ جناب ادریس نے چاہا کہ وہ جنت میں رہے, لیکن میرا نظریہ سنیے, میرا نظریہ سنیے. اصل میں بات یہ نہیں ہے ادریس نے تھوڑی چاہا تھا, وہ تو اللہ نے چاہا تھا کہ ادریس جنت میں رہے, کیونکہ ان کا کام ہے درزی کا. ارے ادریس جنت میں رہو, پتا نہیں کب فاطمہ کے بچوں کو کپڑے کی ضرورت پڑ جائے. پتا نہیں کب جو ہے لباس کی ضرورت پڑ جائے تو کپڑا کون سلے گا. اس لیے اذان محترم ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میری بات کہاں سے ہوا نکل گئی اور جو مجھے بات پیش کرنی تھی میں اس کو جو ہے پیش بھی نہیں کر پاؤں گا. کل اسی فاطمہ میں ایک پروگرام ہوا تھا, مولانا وسیم صاحب بھی اس میں تھے, مولانا جاوید صاحب بھی تھے. یہاں پر ایک مجلس ہوئی تھی, 262ویں برسی تھی اس مرد مجاہد کی, اس عالم عرفان کی. ان کی طب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں, شیخ علی حزین لاہیجی. کل میں نے جملہ کہا تھا, بنارس والوں تم بہت ہی خوش نصیب ہو کہ تمہارے یہاں اتنی بڑی عرفانی شخصیت موجود ہے, لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ وہ تو تمہارے یہاں آ گئے ہیں, تم ان کے ہاں نہیں آ رہے ہو. یاد رکھیے گا محترم, یہ ایک میں ان پر مطالعہ کر رہا تھا, ان کی زندگی پر. یقین جانیں کہ یہ آپ کے یہاں ہیں, آپ کو قدر نہیں ہے, لیکن اگر یہ ایران جیسے ملک میں ہوتے تو آج ایک خوبصورت روزہ جو ہے ان کا تعمیر ہوتا, اور شاید ہی کوئی ایسا گھنٹہ, ایک ایسا لمحہ ہوتا کہ جہاں کہ کوئی یہ قبر پہ نہ ہوتا. ہمارے یہاں عالم عرفان کی شخصیتوں میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں. ان میں ایک شیخ علی حزین لاہیجی بھی ہیں, آیت اللہ بہجت, آیت اللہ قاضی, شیخ رجب علی خیاط. یہ سب بہت بڑی علماء کرام تشریف فرما ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے, بتائیں گے کہ یہ کتنی بڑی شخصیتیں ہیں, اور ہمیں جو ہے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ مجھے عرض کرنا, میں نے شفق بھائی سے بھی بات کی اور فیروز بھائی سے بات کی کہ یہاں پر ایک خوبصورت روزہ تعمیر ہونا ہے, اور انشاءاللہ یہ کام ہو کر رہے گا. اس کے لیے آپ سب کو آگے آنا ہوگا, مدد کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ان کی قدر و قیمت کیا ہے. میں جب ایران گیا تھا, وہاں کے بہت بڑے محقق ڈاکٹر شجاعی علماء جانتے ہیں, انہوں نے کہا آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے اندر جو ہے شیخ علی حزین لاہیجی کی قبر موجود ہے. میں ایک بات کہوں عزیزو, بہت امپورٹنٹ میسیج ہے, پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کبھی دل گھبرائے آپ کا, کوئی مشکل آن پڑے, کسی مصیبت میں خدا ناخواستہ گر جائے, تو روایت میں ہے کہ والدین کی قبر پہ جایا کرو اور وہاں پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو اور اللہ سے دعا مانگو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ علماء کی قبر پہ جاؤ اور وہاں پر ان کو سورہ فاتحہ پڑھو, اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو قبر پہ بیٹھ کر. کیوں؟ جب تم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی خدمت میں بھیجتے ہو
تو یہ ون وے سسٹم نہیں ہے، ادھر سے بھی آپ کو دعا ملتی ہے۔ توجہ ہے نہیں جو بات کہہ رہا ہوں، ادھر سے بھی دعا ملتی ہے۔ اور یہ جو کام انشاءاللہ ہوگا اور 2021 مکمل ہوتے ہوتے انشاءاللہ اس کی حالت بدلنی چاہیے۔ میں اگرچہ بنارس میں نہیں رہتا لیکن ہوں تو بنارسی کا، اس لیے میری گزارش آپ تمام لوگوں سے یہ ہے کہ 1 سال کے اندر اندر انشاءاللہ یہاں پر ایک خوبصورت جو ہے روزہ تعمیر ہونا چاہیے۔ شباب بھائی آپ سن لیجئے، فیروز بھائی آپ سن لیجئے، یہ کام ہونا چاہیے۔ اور آپ کو بھی آپ کا جو پیسہ ہے اتنا آپ کا تھوڑی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی شریک ضرور ہے۔ کہ ذہن میں رکھیے گا، حدیث ہے کہ پیسے والوں کے پیسے میں غریبوں کا بھی حق ہوا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کو حدیث چاہیے تو مجھ سے لے کر ابھی جائیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم مجلس کے ذریعے سے بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو آیت اللہ مکارم شیرازی کو انقلاب ایران سے پہلے شہر بدر کر دیا گیا تھا، اور ان سے یہ کہا گیا ان کو کیا قوم نہیں آ سکتے ہیں۔ سنندج ایک ایسا شہر ہے، علماء حضرات جانتے ہیں، جہاں پر محبان اہل بیت کی تعداد بہت ہی مختصر، ایران کا وہ شہر ہے جو کردستان میں پڑتا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو برادران اہل سنت ان کے علماء وہاں پر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو انقلاب لانے میں دیر کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے انقلاب بہت ہی آسان ہو سکتا ہے۔ ایک کا نام فرش عزا ہے، ایک صحابی آتا ہے اور وہ گوشت، بکری کا گوشت لے کر آتا ہے، پیغمبر سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ پیغمبر پوچھتے ہیں یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا عزیزو، بس میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے لیے ہے، یہ ہدیہ ہے۔ پیغمبر نے اس گوشت کو لیا جو کہ کافی مقدار میں آیا تھا، اندر اپنی ایک زوجہ کے حوالے کیا اور کیا کہا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا گوشت لے لو، اور باقی وہ دیکھو سامنے جو ایک غریبوں کی بستی ہے اس میں بھجوا دو۔ اچھا انصاف سے بتائیے کہ اگر ہمارے پاس اتنا گوشت آ جاتا تو ہم کہاں رکھتے اس کو؟ یہی کرتے نا، ہم اسے جو ہے عذاب کہتے تھے اس زمانے میں تو فریج تھی نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ جہاں پر گوشت کا ذخیرہ کیا جاتا ہوگا، ہے نا۔ لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا کہ اسے غریبوں میں تقسیم کروا دو، جتنی ضرورت ہے اسے اپنے پاس رکھو اور باقی جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرا دو۔ بہت توجہ کیجیے گا، پیغمبر چلے گئے اور جب واپس آئے، میں اس جملے کے اوپر آپ کی پوری توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو انشاءاللہ کار خیر کرنے میں کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پیغمبر چلے گئے، جب واپس آئے تو پیغمبر نے اپنی اس زوجہ سے پوچھا کہ تم نے گوشت کا کیا کیا؟ جو چلا گیا ہے تم نے کہا ہے وہی بچے گا، جو چلا گیا ہے وہی بچے گا، لہذا ہمیں وہاں کے لیے پھینکنا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مرحوم نے کیا چھوڑا ہے، فرشتے کیا پوچھتے ہیں یہ کیا لے کر آیا ہے نا۔ تو ہم کو یہاں سے وہاں لے کر جانا ہے۔ عزیزو، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس مجلس کی قدر کیجئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا
محرم از ماہ محرم السفر داری، اور دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ مجلس حکومتوں کو پلٹ دیا کرتی ہے اور یہ مجلس نسلوں کی حفاظت کیا کرتی ہے۔ آج ہم انہی مجلسوں سے بچے ہوئے ہیں، بنی عباس ہو، بنی امیہ ہو، اس کے بعد اور آج جو کچھ بھی آپ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال پوری دنیا میں ہے، لیکن فرش اعضاء نے ہمیں جو ہے بچا رکھا ہے۔ بس عزیزو، ایک مرد مومن کے سارے ثواب کے لیے مجلس ہے، اتنی تعداد میں لوگ ایک مرثیہ خان کے لیے، اتنا مجموعہ، جہاں تک میری نگاہ جا رہی مسجد تک اتنے لوگ، اس میں کون سی خاص بات تھی؟ یہ حسین کا مرثیہ خان تھا، تو اگر مرثیہ خان حسین کی مجلس میں ان کے جنازے میں اتنی تعداد میں لوگ آئے تو کیا خود حسین کے جنازے میں لوگوں کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ ہے نا عزیزو؟ بڑا سکون مل جاتا ہے، جس کا کوئی مرتا ہے نا، یہ بات وہ خوب سمجھے گا۔ کسی کا باپ مر جائے اور کوئی نہ آئے تسلیت پیش کرنے کے لیے، کوئی نہ آئے پرسہ پیش کرنے کے لیے، کوئی نہ آئے تعزیت پیش کرنے کے لیے، تو اس سے پوچھئے کہ جیسے ایک غم نہیں، غموں کا پہاڑ ہے جو ٹوٹ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزاداروں، بڑا سکون مل جاتا ہے، لیکن عزیزوں، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ جب ان کا بابا دنیا سے رخصت ہوا ہے تو کوئی تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، کوئی تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ارے میں نے غلط کہا، لوگ آئے لیکن کس طریقے سے آئے؟ ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں مشعل لیے ہوئے ہیں، نیزے سے بیویوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں اور مشعل سے خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزاداروں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، میں آپ کے آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں عزیزو، یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ فقط حسین سے محبت کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حسین بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو ہمارے اوسان خطا کر جاتے ہیں، ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے، لیکن عزاداروں ذرا سوچے حسین آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تب آپ سمجھیں گے آپ کے آنسو کی قیمت کیا ہے۔ عزاداروں جب رخصت آخر کے لیے امام حسین سید سجاد کے پاس آتے ہیں تو ایک مرتبہ آواز دیتے بیٹا، تمام باتیں کہنے کے بعد آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، مولا میرے لال سید سجاد، ارے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تمہیں اسیر بنا کر لے جایا جائے گا، میرے لال صبر کرنا، اللہ میرے لال صبر کرنا، میرے لال صبر کرنا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، اے میرے لال قید شام میں تمہیں رہنا ضرور پڑے گا لیکن تمہیں آزادی بھی نصیب ہوگی۔ ارے جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا حق وفا تو یہی ہے کہ جب وہ ٹھنڈا پانی پیئے تو میری حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لے۔ عزاداروں، یہ پیاس کیا ہے؟ یہ پیاس کیا ہے اسے سمجھیے۔ کربلا میں پیاس کا ایک عجیب جو ہے موضوع ہے، ایک عجیب موضوع ہے پیاس کا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب مدینے میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو قصاب جو ہے اپنے جانوروں پہ کپڑے ڈال دیا کرتے تھے، کیونکہ میرے مولا پوچھتے تھے، ایک قصاب سے پوچھتے تھے، یہ بتاؤ تم نے جب یہ جانور ذبح کیا تھا تو اسے پانی دیا تھا؟ اللہ اکبر۔ یا پیاسا ہی ذبح کر دیا تھا؟ تو قصاب کہتے تھے ہم قصاب
دیا گیا. اجرکم علی اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. اللہ ان رونے والوں کے اوپر اپنی رحمت خاص نازل کرے. عزادارو, یہ پیاس کیا ہے؟ حسین نے آپ سے کتنی محبت کی ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب علی اصغر کے گلے پر تیرے سے شعبہ لگا ہے, تیرے سے شعبہ لگا ہے, تو حسین نے ننھی سی لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیا. اس موقع پہ عباس کو یاد نہیں کیا, علی اکبر کو یاد نہیں کیا, اپنے بابا کو یاد نہیں کیا. ان کی آواز تھی, شیعتی ما ان شرکتم معاذن فاذکرونی او سمیتم بغریب او شہید فانظرونی. اے میرے شیعو, ارے کاش تم کربلا میں ہوتے. اللہ اکبر, کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے ہم کس طریقے سے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے. بس ایک چھوٹا سا منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ مصاب ہو لیے, آپ معجور ہو لیے. پروردگار عالم سے دعا ہے آپ کے آنسوؤں کو یا اللہ رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. عزادارو, یہ پیاس کیا ہے؟ ہمیں پیاس سمجھنے کب آئی کہ جب حسین عصر عاشور جو ہے مقتل میں گئے, لڑتے وہ وقت بھی آیا کہ حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے اور زمین کربلا پر آئے. عزادارو, شمر نے وہ بے ادبی کی کہ زمین کربلا ہلنے لگی. اجرکم علی اللہ. عزادارو, زوجنا نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے مس کیا کہ چل کے بیویوں کو خبر کر دیا جائے کہ حسین قتل کر دیے گئے. زوجنا آیا, بیویوں نے آہٹ محسوس کی, در خیمہ پر آ گئی. وہی کہہ رہا ہے, کیا دیکھا؟ ارے سواری تو آ رہی ہے لیکن سوار نہیں آ رہا ہے. عزادارو, جانتے ہیں بیویوں نے فریاد شروع کر دی, شکایتیں شروع کر دی. اے زوجنا, کوئی کہتا میرے پاپا کو کیا کیا, اے زوجنا میرے بھیا کو کیا کیا, اے زوجنا میرے آقا کو کیا کیا. لیکن روایت یہ کہتی ہے ایک 4 سالہ ننھی بچی اپنے دونوں ہاتھوں کو لیے ہوئے, پھیلائے ہوئے, زوجنا کی گردن میں باہیں ڈال دی, ہاتھوں کو ڈال دیا اور آواز دی, میں تجھ سے کوئی سوال نہ کروں گی, اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا شہید کیا گیا حل سقیا بھی ہم قتلات شاہرہ, ارے ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا گیا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا گیا.
बंधवाएगी ज़ैनब बाजू में रसन शौक से बंधवाएगी ज़ैनब तुम फातिमा के लाल हो फर्जंद नबी हो तुम फातिमा के लाल हो फर्जंद नबी हो ये दुनिया को फिर एक बार ये समझाएगी ज़ैनब दुनिया को फिर एक बार ये समझाएगी ज़ैनब भैया ये कहो क़याम में जब आग लगेगी भैया ये कहो क़याम में जब आग लगेगी ले जाके कहाँ बातों को बहलाएगी ज़ैनब ले जाके कहाँ बातों को बहलाएगी ज़ैनब काज़े दरो दीवार मदीना से ये पूछो काज़े दरो दीवार मदीना से ये पूछो जब कैद से छूटेगी कहाँ जाएगी ज़ैनब जब कैद से छूटेगी कहाँ जाएगी ज़ैनब आप से गुजारिश है कि एक बार सूरह हमद